اب ہم آتے ہیں ذرا تھوڑا سا کراچی کی جماعت، کراچی کی تھی، سندھ کی تھی، نیشنل جماعت ہوتی تھی ایم کیو ایم میں جی آج کل بڑا لیڈرشپ پہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے. دو لوگ آپس میں لڑ پڑے کہ جی میں چیئرمین بنوں گا، تو دوسرے کہتے جی میں چیئرمین بنوں گا. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم 10 سال پہلے جو ایم کیو ایم تھی وہ اب نہیں ہے. ہم نے ایک ایم کیو ایم کا دوسرا روپ دیکھا. بینگ فرام کراچی ہم نے ایم کیو ایم کو ایک ڈفرینٹ پالیٹکس کرتے ہوئے دیکھا. اسٹریٹ پالیٹکس ٹو لے کے نیشنل اسمبلی کی پالیٹکس وہ ڈفرینٹ. 10 سال بعد ذرا رخ چینج ہو گیا، چونکہ ان کے جو بانی تھے ان کو مائنس کر دیا گیا، یا وہ مائنس خود ہو گئے اپنے متنازع بیان کی وجہ سے. تو اس کے بعد ایم کیو ایم ایک نئی شکل میں آئی، تمیزدار، چپ چاپ بات کرنے والی اور مفاہمت کرنے والی. مگر اب ہم نے پچھلے ہفتے ایک ایم کیو ایم کا پرانا رخ دیکھا، جب حیدرآباد پہ لڑائی ہوئی، کشیدگی ہوئی دو گروپوں میں آپس میں، اور کیا ہوا کہ دونوں طرف سے فائرنگ چل گئی. جب یہ ہوا تو ہمیں نظر آیا ایم کیو ایم، وہ ایم کیو ایم جو ہم نے 90 میں یا ارلی 2000s میں دیکھی تھی. سر عامر صاحب، ایم کیو ایم ہمارے بزرگ رہنما، ان کے پاس میں جا رہا ہوں، ان کے پاس آپ کے پاس آنے کا ایک وجہ ہے. ان کی جتنی نظر ہے ایم کیو ایم پہ، بالکل ہے، بالکل ہے، ان کی فنکاروں والی نظر بھی ہے اور میڈیا کی بھی ہے اور صحافیانہ بھی ہے. بالکل ہے. دیٹ از وائی آئی وانٹ ٹو گو سیکنڈ ود ہم. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب لڑائی چل چکی ہے اور یہ اب وہ گھر کی بات باہر آ چکی ہے، اور فائرنگ ہوئی، مسئلہ ہوا، جو حیدرآباد کا دفتر ہے اس کو بند بھی کرنا پڑا، رینجز بھی آئی. اچھا، مگر کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی. تعجب کی اور حیرت کی بات یہ ہے، مگر تناؤ ہوا، مسئلہ ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور انکنکلوسیو ہوا. اور پھر پتہ نہیں کوئی تیسری طاقت آئی، قوت آئی، جنہوں نے مسئلے کو حل کر کے اب بھی فور دا ٹائم بینگ سمر ڈاؤن کر کے ان کو بٹھا دیا. یہ ایم کیو ایم میں ہو کیا رہا ہے؟ بہت کچھ تو آپ نے خود فرما دیا. مگر سر یہ مطلب اس لیکن تناؤ کی وجہ اور یہ اتنا باہر آ رہے ہیں، تو یہ انکنکلوسیو فائٹ ہے، کیا ہے، کیٹ فائٹ ہے، اس کا کوئی آگے کچھ ہے اس کا حل؟ نہیں، ظاہر ہمیں پتہ ہے 2023 میں جو ہے بڑی مشکلوں سے، بڑی جدوجہد کے بعد ایم کیو ایم اور اس کے دو دھڑوں کو ایم کیو ایم بحالی کمیٹی جو فاروق صاحب چلا رہے تھے اور پاک سرزمین زمین پارٹی جس کے سربراہ جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب تو انہیں جوڑا گیا، اور سمید کے ساتھ کہ جناب یہ پرامن اور جمہوری انداز میں کراچی کے اندر شہری سندھ کی سیاست کریں گے. اچھا، پارٹی تو جڑ گئی لیکن لوگوں کے دل نہ جڑ سکے آپس میں قیادت کے نا. اور وہ ہم بائیں بازو کی سیاست میں نے پہلے بھی کہا، ہم لوگ کہا کرتے تھے ذرائع مذاق کے لیے کامریڈ پارٹی میں پارٹی چلا رہے ہیں. یعنی کہ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ہم تو اپنی بات کریں، ان کی تو بڑی پارٹی ہے. چھوٹی سی پارٹی، اس میں ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مطلب ہے ایک جو بڑا مقصد ہے اس کے لیے کام نہیں کر پا رہے ہیں نا، کوئی چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں. اب میرے خیال میں ایم کیو ایم کے ساتھ الطاف حسین کا ایک تو بہت بڑا اورا ہوتا تھا، اور بہت زیادہ وہ حاوی ہوتے تھے چیزوں کے اوپر نا. وہ بڑا مائکرو مینج کرتے تھے. اچھا، جس طرح بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک ان کا انداز تھا کام کرنے کا. اب وہ کیونکہ جب مائنس ہو گئے تو ایک دم کوئی اور ان کا ریپلیسمنٹ آ نہیں سکا فرد واحد میں. اس کا آسان علاج یہ تھا کہ ایک اجتماعی قیادت سامنے آتی جو پارٹی کے معاملات کو چلاتی، اور جو ایک جمہوری انداز میں وقت پہ الیکشن ہو رہے ہوتے، جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہنا ہے، یا ان کے جو جانثار ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ابھی ہمارے پاس وقت ہے اکتوبر تک کا، ہم نے ایکسٹینشن لی ہے. ہاں، اور اس میں جب اس کے جو الیکشن ہوں گے تو ہو جائیں گے. اب یہ کہنا مطلب ہے آسان ہے کہ الیکشن ہو جانا، کیونکہ اس پارٹی میں ایک تو پرانا تسلسل آیا ہے، بہت سے لوگ مائنس ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ نئے آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتہ اس کی کیا ڈیٹیل ہوں گی کہ انتخابی فہرستیں کیا بنیں گی، کس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا، کیا ہوگا. لیکن یہ جو پورا اس وقت جو کشمکش ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ قیادت کے اوپر ہے، اور اس میں 2-3 جو اسٹریمز چل رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ سب کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے قیادت پہ، اور اس میں اس طرح کا بعض اوقات اظہار بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں کہہ دوں، لوگ بہت کہہ رہے ہیں کہ جی واپس 90s والا جو ہے کراچی ہو جائے گا، میں ایسا نہیں سمجھتا. ایم کیو ایم میں بڑی حد تک صفائی ہو چکی ہے، اور اس کی جو کوئی بھی دھڑے کی قیادت ہو وہ کہتے ہیں نا کہ رولز آف دا گیم کے ساتھ کھیلے گی. صحیح، ٹھیک ہے نا، اور چیزوں کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں مینج ہو جائے گا، مینج کر بھی لیا جائے گا اور ہو بھی جائے گا. اندر بھی ایک خواہش ہے، باہر سے بھی تقاضا ہے، تو مل ملا کے چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیے گا کہ چلتی رہیں گی فی الحال، جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی چل رہی ہیں. تو ساجد صاحب، آپ کے لیے میں نے سوال اس لیے رکھ چھوڑا تھا، کیا صرف دس از جسٹ ہیئر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ یار میں جب مائنس ہو گیا تو یہ پارٹی نہیں چل سکتی،
اور اب ان کی یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, اچھا یہ جملہ جو ہے نا, اگر آپ الیکٹرل وہ دیکھیں, نتائج دیکھیں, وہ ٹھیک ہے کہ کوئی اس کو ڈسپیوٹ کرے گا, کوئی 47 کا الزام لگائے گا, کوئی کچھ لگائے گا, لیکن ان کی پریزنس تو ہے, یہ ایک فارمیڈیبل فورس ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے, قومی اسمبلی میں ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل جو ہے وہ دل کا گوشہ ان کی طرف ہے, زیرو ہو گیا. اچھا ایسا نہیں ہوا ہے. مگر اب جو باتیں ہو رہی ہے کہ ایک طرح سے ایک یہ چل رہا ہے مومنٹم کہ ان کو الطاف صاحب کو واپس لایا جائے. اور ان سے مومنٹم اس کے دماغ میں نہیں میرے دماغ میں نہیں سر, کیا سارے بات کر رہا ہوں, ایسی باتیں کرتے ہیں سر, کیا جھوٹ بولا جائے. دیکھیے میرا جو آپ سے ارزداشت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا فینومینا ہم جوانی میں جو دیکھتے تھے وہ یہ تھا کہ ریپرزنٹیشن نہیں تھی ان لوگوں کی جو مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے. جو پاکستان آئے تو شروع میں جو پنجاب سے آگے بھیجا گیا ہے اور سندھی ہمارے بھائیوں نے ان کو بہت کھلے دل سے قبول کیا اور بے نظیر ایک فینومینا بن گئی بہت بڑا. بالکل. اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے ضیاء صاحب کے دور میں جو ان کو سمجھ آئی, انہوں نے پھر شاید اس کو موقع دیا. وہ تو اب جمعیت کو بہت بھی ساری کہانیاں ہیں کہ کس طرح ملا وہ ملا, مگر یہ فینومینا اس لیے پیدا ہوا کہ ضرورت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک دوسری قوت. لیکن جو شروع میں انہوں نے جس طرح کی جو ٹینشنز آئیں, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پولیٹکس جو ہے نا وہ جنگ ہے. اگر آپ کا بچہ اس میں جا رہا ہے یا آپ خود اس میں جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ ملیٹنٹ ونگ میں گھسیں گے. ہر پارٹی کا ہمیشہ سے ایک ملیٹنٹ ونگ رہا کرتا تھا, ایک ہمارے زمانے میں تو تھا, بالکل تھا, ملیٹنٹ ونگ ہونا چاہیے. اب انڈیا میں بھی یہی ہے, اب تو انڈیا میں ٹوٹلی پی ایس ایف کا ہوتا تھا, بی ایس او کا یہ ہوتا سارا تھا, فینومینا وہاں سے شروع ہوا. بہت اسٹرانگ الطاف بھائی آئے اور انہوں نے جس طرح کی گورننس ان کے زمانے میں تھی وہ بری بھی نہیں تھی. کچھ یہ جو ڈسگرنٹمنٹ ہے ہمارے ان لوگوں کی جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے وہ کافی انہوں نے میٹیگیٹ کی, لیکن پھر وہ بیٹل فیلڈ میں تبدیل ہو گیا. بینڈ تو کرتے نہیں تھے, تو کہیں نہ کہیں پھر ان کو جانا پڑا, یہاں سے چلے گئے, وہ ان کی جان کو خطرہ ہوا اور کافی عرصے تک وہ وہاں سے ہی آپریٹ کرتے رہے اور چلاتے رہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی اس طرح سے ہوگا. ظاہر ہے ان کا, اب اگر آپ کی ان کے ساتھ افیلیشن ہے تو دل میں تو ہوگی لوگوں کے, وہ تو نہیں نکل پائے. اب رہ گئے خالد مقبول صاحب اور مصطفیٰ کمال اور جناب ہمارے جو فاروق ستار, یہ تین ہیں کہ جن کو اب پرابیبل آپ ہیڈ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ خود نہیں آ رہے, اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے, یا لڑے جا رہے ہیں ایک دوسرے.